ایک شخصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہ جنہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہ بت تو سمجھ میں نہیں آتا، اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو کہیں نہ کہیں حق موجود ہوگا، کہیں نہ کہیں جو سچ ہے وہ موجود ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جاؤں گا، میں اپنی ہڈی کھٹی اپنی دکان سنبھال کر بیٹھ جاؤں گا، میں اپنا کاروبار سنبھال کر بیٹھ جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ بس یہی کافی ہے جو میں کر رہا ہوں، کسی کو کہہ رہا ہوں، اپنی ذاتی مجلس میں بیٹھ کر، نجی مجلس میں بیٹھ کر کسی کو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس یہی کافی ہوگا، اپنے دل میں برا جان رہا ہوں بس یہی کافی ہوگا۔ گلیاں ہیں، محلے ہیں، بازار ہیں، لوگ ہیں، 8 ارب سے زیادہ دنیا اس وقت جو ہے اس روئے زمین پر بستی ہے، ان کی جنت جہنم کا معاملہ ہے، میری ذمہ داری ہے جو اللہ نے عائد کی ہے، جو محمد نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذمہ داری کا کیا ہوگا؟ اکیلے فرد ہیں، بت سمجھ میں نہیں آئے تو جو ہے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، ستارے کو دیکھا ابھرتے ہوئے، اس کی روشنی نے راغب کیا، کہا یہ خدا ہے، وہ غروب ہوا، کہتے یہ نہیں ہو سکتا، چاند کو دیکھا اور چاند کو دیکھنے کے بعد یہی تاثرات تھے، لیکن جب چاند غروب ہوا تو سمجھ میں آیا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، سورج طلوع ہو سکتا ہے، پوری تاب ناکی کے ساتھ سورج طلوع ہوتا ہے، اپنی پوری تاب ناکی کے ساتھ، اپنی عالی شان اور عظیم الشان روشنی کے ساتھ ساری دنیا کو منور کر رہا ہے۔ ابراہیم نے پھر دیکھا اور جب دیکھا تو بات سمجھ میں آئی کہ یہ تو بہت بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہونا شروع ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی، نہیں یہ اللہ کی قسم میرا مشکل کشا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج مختلف نظاموں میں، آج مختلف جماعتوں میں، آج مختلف شخصیتوں میں، ہم مانے یا نہ مانے، ہم اسی طرح سے اپنے مشکل کشا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ رب عالی شان تعلق کیسا ہے، رب کے سامنے جھکنا کیسا ہے، رب کی طرف رجوع کرنا کیسا ہے، رب کے سامنے جو ہے کھڑا ہو کر کبھی میرا جو ہے وہ مانگنا، ہاتھ اٹھانا، رونا اور گڑ گڑانا، آنسو بہانا، آہو جاری کرنا، اپنے آپ کو ایک گناہگار اور مجرم کی حیثیت میں اللہ کے سامنے پیش کرنا، اس کی بھی کوئی جو ہے وہ صورت مجھے دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ عذاب پر عذاب آتے ہیں، کبھی زلزلہ آ جائے گا، کبھی سیلاب آ جائے گا، کبھی سمندری طوفان آ جائے گا، فصلوں پر فصلیں برباد ہوں گی، اولے جو ہے پتھروں کی صورت میں میرے سروں پر برسیں گے، یہ سب کچھ مجھے دکھائی دے رہا ہوگا۔ جو مال وسائل میرے پاس موجود ہیں میں ان سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہوتا، تو ایسے میں رجوع کہاں ہونا چاہیے؟ ایک رب کی طرف۔ لیکن بتائیے معاشرے میں یہ آواز کہاں سنائی دے رہی ہے؟